نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم صدر باوقار مخیر قوم ملت الحاج محمد یوسف صاحب، محترم الحاج عبدالمجید صاحب جامعہ حنفیہ سنیہ کے ٹرسٹی، محترم صوفی نور العین صاحب چیئرمین، منچ پر کرسیوں پر جلوہ فگن تمام مہمانان اعظام، میرے دینی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، خواتین اسلام، السلام علیکم۔ آقائے دو جہاں سید عالم تاجدار مدینہ، آفتاب رسالت مہتاب نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اٹھا ہے آدمی جب عزم آہنی لے کر، قضا بھی آئی تو پیغام زندگی لے کر۔ حاضرین کرام، محترم ناظم اسٹیج سے اس محفل کا مقصد بخوبی سب نے سماعت فرما لیا، سمجھ لیا۔ عباسیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا یہ پہلا پروگرام ہم آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صوفی ملت صوفی غلام رسول علیہ الرحمہ، رب کریم ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ انہوں نے یہ باغ لگایا اور آج اس لہلہاتے باغ کی آبیاری ان کے سجادہ نشین صوفی نور العین صاحب کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ صوفی جمیل احمد صاحب، محترم اکبر شیخ اور ان کے رفقا شانہ بشانہ ان کے ہمراہ رہتے ہیں اور کام میں حصہ لیتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قوم و ملت کی بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے، طلباء کے لیے آج مفت میں بیاضیں تقسیم کی جائیں گی۔ کار خیر ہے، باعث خیر و برکت ہے اور یقیناً اس کا ثواب صوفی صاحب اور تمام وہ افراد جنہوں نے دام در میں قدم سخنے جس بھی حیثیت سے اس میں حصہ لیا ہے، ان کے نام اعمال میں پروردگار عالم درج فرمائے گا۔ یہ نیکیاں دنیا میں بھی کام آتی ہیں، آخرت میں بھی کام آتی ہیں۔ جب انسان نیکوکار ہوتا ہے تو اگر اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں جتنے افراد رہتے ہیں ذرہ برابر ان کو خراش بھی نہیں لگتی۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کی زبان پہ یہ جاری ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نیکی اس کے آڑے آ گئی۔ تو نیکی جو ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن یہ نیکیاں کب تک آپ کے ساتھ ہیں؟ حاضرین کرام، جب تک انسان زندہ رہتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ برا عمل کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں بدی لکھی جاتی ہے۔
اور اسی پر اس کے لیے سزا اور جزا مرتب ہوتا ہے۔ میرے آقا سید عالم تاجدار مدینہ آفتاب رسالت ماہتاب نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر اس خاکدان عالم میں جلوہ فگن فرمایا۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عاشق رسول پروان شمع رسالت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے، مرد ہو، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، ایرانی ہو، فارسی ہوں، رومی ہو، کہیں کے بھی ہوں، تمام انسانوں کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا انسان جب تک زندہ ہے نیک عمل کرتا اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عَمَلُهُ، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یقیناً ہر ایک کو کسی نہ کسی دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے تم اچھا کام کرو برا کام کرو کیسے بھی ہو مگر موت تو طاری ہوگی۔ یہ وہ امر الہی ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب موت طاری ہوگی تو آپ کے اعمال بھی منقطع ہو جائیں گے۔ جب تک دنیا میں ہو اچھا کام کرتے ہو نیکی لکھی گئی، برا کام کرتے ہو بدی لکھی گئی، لیکن انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب تو بدی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بندے نے اپنایا ہے یا اللہ کی بندی نے اپنایا ہے تو صبح قیامت تک اس کے نام اعمال میں نیکی ہی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کی نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں الا من صدقۃ، صدقہ جاریہ، کوئی شخص صدقہ جاریہ کر جائے تو اس صدقہ جاریہ کا اتنا فائدہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں وہ انسان نہ ہو لیکن نیکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، صبح قیامت تک اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ صدقہ جاریہ کی چند مثالیں آپ سماعت فرمائیں۔ جیسے آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضائے الہی کے لیے آپ نے مسجد تعمیر کروا دی۔ ہماری جماعت میں الحمدللہ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو مالے گاؤں تو مالے گاؤں، قرب و جوار میں، اطراف و جمانب میں بہت ساری مسجدیں تعمیر کروائی، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس ذات گرامی کا نام ہے الحاج عبد المجید صاحب کہ جنہوں نے بہت ساری مسجدوں کی تعمیر فرمائی۔ حضرات، مسجد یہ تعمیر کرنا اور اس میں حصہ لینا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگرچہ دنیا میں وہ صدقہ جاریہ کرنے والا موجود نہ رہے لیکن اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، صبح قیامت تک نیکی لکھی جائے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد دنیا سے جانے والا چلا گیا، اب نہ وہ نیکی کر رہا ہے نہ بدی کر رہا ہے، لیکن نیک اولاد چھوڑ گیا جس کی زندہ مثال آپ یہ سمجھ لو کہ صوفی ملت صوفی غلام رسول علیہ الرحمہ کی اولاد میں صوفی نور العین جو یہ مشن لے کر چل رہے ہیں کہ قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا اور آج بیازوں کی تقسیم کریں گے، تو جو دنیا سے چلا گیا اور نیک اولاد چھوڑ گیا کہ وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ
جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حق میں دعائے خیر کرے۔ تو جو اولاد اپنے ماں باپ کے نام پر دعائے خیر کرے، ایصال ثواب کرے، اس کا نام کس میں لکھا جاتا ہے؟ اولاد صالح میں، نیک اولاد میں اس کا نام درج کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ کے نام پر ایصال ثواب نہیں کرتے تو ان کی منزل کہاں تک رہتی ہے؟ مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے کچھ ہوتا نہیں۔ مگر پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت، ساری کائنات کے مالک و مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، او ولد صالح یدعو لہو، جو نیک اولاد چھوڑ گیا اور وہ نیک اولاد اپنے والدین کے نام پر ایصال ثواب کرتی رہتی ہے، تو صبح قیامت تک دنیا سے جانے والے کے نام اعمال میں نیکی ہی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ بتائیے اچھا کام ہے کہ نہیں؟ پیارا کام ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کی نیکی اب ان کو بھی ملے گی، خاندان کے لوگوں کو بھی ملے گی، ان کے والد محترم کو بھی ملے گی، جو دنیا سے جا چکے ان کے رشتہ دار ان سب کو ملے گی، جو اس محفل میں موجود ہیں نیک نیت سے موجود ہیں وہ ان سب کو یہ نیکی ملے گی۔ پیارے بھائیوں، تیسری بات، اور علم ینتفع بہ، اس پر دھیان دیجئے، غور سے سنیے اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علم ینتفع بہ، یا ایسا علم حاصل کیا کہ جس سے قوم کو نفع ملتا ہو۔ اب علم تو بہت سارے ہیں، لیکن علم سے مراد کون سا علم ہے؟ کاکھا گاگھا انگا اے بی سی ڈی یہ نہیں ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، بیرسٹر ہیں، کلکٹر ہیں، جو بھی ٹر ہیں، وہ سب بعد کی منزل ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ عمل کرتا رہے، تو وہ مسلمان ہے۔ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جائے، وہی مسلمان ہے، ورنہ نام کا مسلمان ہونے سے کوئی مطلب نہیں آتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اور علم ینتفع بہ، ایسا علم کسی نے سیکھا کہ لوگوں کو اس سے نفع ملتا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ہے قال اللہ قال رسول کی صداؤں کا بلند کرنا۔ الحمدللہ صوفی صاحب کی ذات تو اس میں بھی منفرد نظر آتی ہے کہ جنہوں نے دارالعلوم قائم کیا، فیضان القرآن، اس میں طلبہ اور طالبات، بینا اور نابینا سبھی لوگ اس میں زیر تعلیم ہیں، اور حصول تعلیم میں لوگ منہمک ہیں۔ تو بتاؤ، علم کی دولت بھی لوگوں کو بانٹی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ایسے ایسے پروگرامات بھی کرتے رہیں گے۔ ان میں سے یہ پہلا پروگرام ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور اس کا انجام آپ ابھی دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ ایسا علم کوئی سیکھے جس سے قوم کو فائدہ پہنچتا رہے، تو اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، بچیوں کو عالمہ بناؤ، اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ یہی دینی تعلیم آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں عصری تعلیم کا مخالف ہوں، نہیں، عصری تعلیم بھی سیکھو، اس لیے کہ بھارت کی سرزمین پر زندگی گزارنے کے لیے آج از حد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا بچہ، مسلم قوم کے لوگ ہر فیلڈ میں رہیں تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے ماحول میں گزار سکیں، اور ہر میدان میں باطل کا تلا کما کرتے نظر آئیں، گندا شکن جواب دیتے نظر آئیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اگر اپنی زندگی گزارتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، تو یقیناً ہماری زندگی کا ماحصل یہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت نصیب فرمائے، ورنہ دنیا کی یہ ساری دولتیں، بڑی بڑی عمارتیں، بینک بیلنس سب یہیں رہ جاتا ہے، اور انسان خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ تو صدقہ خیرات یہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیا کرتی ہے۔ تو
صدقہ خیرات چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو واض و نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا تصدقنا فإنی اریتکن اکثر من اہل النار. تم صدقہ خیرات زیادہ کرو اس لیے کہ اکثر عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں. قلنا بما یا رسول اللہ قال تکثرن اللانا وتکفرن العشیرہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم. یہ ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سنایا اور وہ خواتین اسلام جو اس دور کی تھیں انہوں نے دین کے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا. اپنے کان کی بالیاں کنگن پازیب سب اتار کر کے دینے لگی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دامن میں لیے اس کو سمیٹتے رہے. تو دین کے کام میں جو لوگ بھی ہوں چاہے مرد ہوں یا عورتیں جو حصہ لیں گی یقیناً کل قیامت کے دن وہ اپنی ان تمام چیزوں کا بدلہ پائیں گی. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا یقیناً اس کا جزا اسے ملے گا, اسے وہ دیکھے گا, اور جو بدی کرے گا اس کی سزا اس کو بھگتنا ہے. تو آج کا یہ پروگرام ہمیں آپ کو اس بات کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ ہم بھی ایسے پروگراموں میں حصہ لیں جیسی اپنی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق ہم حصہ لے کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں اور ہماری عاقبت بھی بن جائے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.